سیرت پاک پارٹ نمبر 10 آغاز تبلیغ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون۔ ترجمہ۔ اور اس مضمون سے آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے اور ان لوگوں کے ساتھ مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلے، اور اگر یہ لوگ جن کو آپ نے ڈرایا ہے آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ 3 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھپ چھپ کر اور پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کھل کر اور علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے۔ ساتھ ہی خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرکین اور گمراہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ہرگز اس پر غمگین نہ ہو اور اس کا کوئی خیال نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے سامنے سر جھکایا اور کچھ دن تک اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر یہ غور فرماتے رہے کہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کی کس طرح ابتدا کریں اور کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح گوشہ نشین ہو جانے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی خبر آپ کی پھوپھیوں کو ہوئی۔ وہ سب آپ کے پاس آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئیں، کیونکہ انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے۔ غرض انہوں نے آ کر آپ کی مزاج پرسی کی اور اس گوشہ نشینی کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں اور پھر جیسا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے انہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ ان عورتوں نے کہا، ضرور بلاؤ، لیکن اپنے چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب کو ہرگز نہ بلانا، اس لیے کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی کھانے کی دعوت کی اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کھانے کی دعوت میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے، جن میں آپ کے سب چچا، ان کی اولادیں اور آپ کے دوسرے رشتہ دار شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ موجود تھے۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا وہ ان سے بتایا اور خدا کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن ابو لہب نے آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے یہ موقع غنیمت سمجھا کہ آپ نے اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جو نیا دین اختیار کیا ہے اس سے آپ کو روکے اور اپنے سب رشتہ داروں کے سامنے آپ کو سمجھائے۔ اس لیے اس نے جلدی سے بات شروع کی اور کہا، محمد، یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے جس دین کو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے دوبارہ اختیار کر لو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برائی تم نے اپنے بھائی بندوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے شاید ہی کسی نے کسی سے کی ہو۔ یہ بات تم یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں ہرگز اتنی طاقت اور کس بل نہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ لڑ سکیں، لیکن اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو مجبور ہو کر تمہارے ہی بھائی اور رشتہ دار تمہیں پکڑ کر کسی جگہ بند کر دیں گے۔ ان کے واسطے قریش اور تمام عربوں سے جنگ کرنے کے بجائے یہ بات زیادہ آسان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں اور سچائی کا جو پیغام آپ ان کو سنانے والے تھے وہ سنا کر ان کی برائیاں ان کو بتلائیں، لیکن آپ کو اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ابو لہب نے لوگوں کو آپ کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا اور ان لوگوں سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ اس پر سب لوگ اٹھ اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جس مقصد کے لیے جمع کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کچھ دن کے بعد پیغمبر خدا نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بلایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خداوند کریم کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک راہبر اور راستہ بتانے والا خود اپنے ہی قافلے سے جھوٹ بول کر اسے بھٹکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں
کہ مجھے خدا تعالیٰ نے تمہارے اور ساری دنیا کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، عبد المطلب کی اولاد، دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب مجھے بتلائیے کہ آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا ہے، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، ان میں سے کون میرا ساتھ دینے پر تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات مانتا ہے اور میرا خلیفہ بنتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اس کے بجائے بہت سے لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو گھور رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے بے پرواہی کے ساتھ دوسری طرف منہ پھیر لیا اور وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ اسی وقت مجمع میں سے ایک کم سن بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا اور جواب دیا، اے خدا کے رسول، میں آپ کا مددگار ہوں اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی سب نے ایک دم کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ابو طالب کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے کے انداز میں ان سے کہا، کیوں بھائی، تم اپنے بھتیجے محمد کی پیروی کرو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ اس کے بعد یہ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی۔ دعوت میں شریک ہونے والوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اسی طرح کھلم کھلا تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے آپ نے لوگوں کو آواز دی، اے قریش والو، اے قریش والو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کون آواز دے رہا ہے؟ کسی نے بتایا، یہ محمد ہے، صفا کے پہاڑ پر سے پکار رہا ہے۔ تمام لوگ ایک دم پہاڑ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے محمد، کیوں پکار رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آتے ہی تم پر حلہ بول دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم لوگوں نے کبھی تمہیں جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے۔ قریش والو، خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہوا اور غصے کے ساتھ چلا کر رسول اللہ سے کہا، تبا لکا، برباد ہو تم، کیا اسی واسطے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ اس کے بعد ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے نہیں دیا، بلکہ اور زیادہ زبان درازی کی اور آپ کو اور آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ ابو لہب کی اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتلانے کے لیے آئے کہ خدا نے ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اور آخرت میں عن قریب ایک شعلہ زن آگ میں وہ داخل ہوگا۔ سب لوگ واپس چلے گئے، مگر ان میں سے ہر ایک کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر تھا۔ کوئی کہتا، عبد المطلب کا یہ پوتا آسمانی باتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر کوئی دوسرا کہتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ اس پر تیسرا کہتا، جو فرشتہ اس سے باتیں کرتا ہے یہ اسے بلائے اور ہم سے اس کی بات کرا کر دکھائے۔ وقت گزرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے گھر یا حضرت ارقم بن ارقم کے مکان میں ملتے رہے۔ خدا تعالیٰ جتنی آیتیں آپ پر نازل فرماتا، آپ وہ آیتیں سب کو پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ ان میں جو لوگ بے پڑھے لکھے تھے ان کے سامنے آپ وہی آیتیں بار بار پڑھتے تاکہ ان کے ذہنوں میں جم جائیں اور انہیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مسلمانوں میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے
وہ ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے اور پھر خود یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ اس کے علاوہ جس کا دل بھی اسلام کی طرف جھکتا اور مسلمان ہوتا، اس کو بھی وہ آیتیں یاد کرا دیتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اس سچے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ خود لوگوں کی مجلسوں میں، بازاروں میں، بلکہ بعض لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے، انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے اور تبلیغ فرماتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کو چوری، بے ایمانی، جھوٹ بولنے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے نفرت دلاتے اور اچھے اور نیک کاموں کی ہدایت فرماتے۔ اس کام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاتے اور محلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کا کلمہ پہنچاتے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور وہ پھیلتے رہے۔ کفار مکہ ابھی تک اس بات کا زیادہ خیال نہیں کر رہے تھے، یوں تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مگر ابھی تک انہیں یہ خیال تھا کہ یہ بات زیادہ چلے گی نہیں، بلکہ جلد ہی یہ لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور پھر دوبارہ اپنے پرانے راستے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ مگر اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر تبلیغ کرنی شروع کر دی اور اسلام کی شہرت ہونے لگی تو کافروں کو بھی فکر ہوئی۔ ان کے سینوں میں غیظ و غضب کی بھٹیاں سلگنے لگی اور وہ غصے میں پاگل ہو گئے۔ اسی لیے اب انہوں نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور آپ کو پریشان کرنے کا پروگرام بنایا۔